افغان سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کا افغانستان کو ایک مرتبہ پھر ڈی مارچ جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق ٹی ٹی پی کی پوری قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ ٹی ٹی پی افغانستان سرزمین سے کھلے عام اور بلا روک ٹوک سرگرم ہے۔ طالبان اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری قابل تصدیق اقدامات کرے۔ طالبان کی متعدد یقین دہانیوں کے باوجود بدقسمتی سے ان پر کوئی واضح یا ٹھوس عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ پاکستان اپنی حفاظت کے لیے فطرت الخارج اور ان کے اتحادی جہاں بھی ہوں ان کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ باجوڑ میں چوکی پر ٹی ٹی پی کی جانب سے کیے گئے گاڑی میں نصب خودکش حملے کی شدید مذمت کی۔ بورڈ آف پیس میں شرکت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف واشنگٹن پہنچ گئے۔ وزیراعظم آج بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ واشنگٹن میں وزیراعظم کی اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی متوقع۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب سمیت دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیراعظم کا دورہ بورڈ آف پیس میں رکنیت قیام امن کے لیے مؤثر کردار اور بڑھتی ہوئی سفارتی کامیابیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کے اقدامات جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر بریفنگ۔ کہا کہ اسرائیل کا مغربی کنارے سے متعلق حالیہ فیصلہ باعث تشویش ہے۔ جنگ بندی کے بعد بھی سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ امید ہے غزہ بورڈ آف پیس پائیدار امن کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا۔ چھوٹو گینگ تو بڑا مشہور تھا، وہ تو مقدمات لڑنے والے وکیل کو بھی لگے تھے۔ چھوٹو گینگ کے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے کیس میں عدالت کے ریمارکس منگل کا دن مانگ رہے ہیں۔ استخارہ تو نہیں کر کے آئے۔ وکیل کی استدعا پر عدالت کے ریمارکس، منگل نہیں تو رمضان کی کوئی تاریخ دے دیں۔ اس بابرکت مہینے میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ وکیل کا عدالت سے مکالمہ، اس ورلڈ کپ کا ذکر نہ کریں تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ عدالت کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ بننے لگے۔ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے افغان طالبان نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے ملازمین پر افغان طالبان نے ظلم کی انتہا کر دی۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسٹمز ملازمین کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی جانب سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں برفانی تودہ گرنے سے 8 سیاح ہلاک، 1 لاپتہ۔ حکام کے مطابق سیاح برفانی تودے کی زد میں آئے تھے۔ 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ شدید موسمی حالات کے باعث ہلاک ہونے والوں کی لاشیں تاحال برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ لاشوں کو فوری طور پر نکالنا ممکن نہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں مزید تقریباً 3 فٹ برف پڑ چکی۔ مزید برف پڑنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ علاقے میں اب بھی برفانی تودہ گرنے کا خطرہ برقرار ہے۔ امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے حملے کے بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچتے ہیں۔ مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ فوجی اہلکار حملے سے متعلق اپنی تیاریاں مکمل کر چکے۔ خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے الرٹ ہے۔ ایران کا ابنا ہرمز میں بحری مشقوں کے بعد آج راکٹ لانچ کرنے کا منصوبہ، نوٹم جاری۔ پائلٹس، فلائٹ عملے، فضائی حدود استعمال کرنے والے دیگر افراد کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے رواں ہفتے ابنا ہرمز میں بحری مشقیں بھی کیں۔
آج سے روس کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ ان مشقوں کو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور غزہ میں تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر افطار، بے گھر خاندانوں کا دکھ بھرا رمضان، کھنڈرات کے بیچ لمبی میزیں سجائی گئیں، خاندانوں نے کھانا شیئر کیا، دعائیں کیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پس منظر میں ہلکی سجاوٹ اور مذہبی نغمات بھی سنائی دیتے رہے۔ المواسی کے علاقے میں خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینی خاندانوں نے بھی انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں رمضان کا آغاز کیا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں 72,000 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے۔